السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جشن آزادی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جشن آزادی ایک بہت ہی بڑا ایونٹ ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، اس ایونٹ کو ہر سال بہت ہی خوشی سے مناتے ہیں، اور ہم کیوں نہ منائیں کیونکہ یہ آزادی کا جشن ہے۔ لیکن میرے ذہن میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور امید ہے کہ آپ میری بات سنیں گے، اور آپ کے ذہن میں اگر میری بات سن کر کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو آج میں بغیر اسکرپٹ کے بات کروں گا، میرے مائنڈ میں جو بھی باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کیا آزاد ہونا یہی ہے کہ ہم نے ملک آزاد کر لیا اور بس اب ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یا پھر آزادی کا مطلب کچھ اور ہے؟ میرے مطابق آزادی کا مطلب مائنڈ سیٹ سے ہے کہ آپ مینٹلی آزاد ہیں۔ میں آج پاکستان کے عام آدمی کی بات کروں گا۔ ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں، عام آدمی کے لیے کافی مشکلات ہیں، اور میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہے جس مقصد کے لیے یہ ملک کی جد و جہد کی گئی اور انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کی۔ تو مختلف آپ ایگزامپلز لے سکتے ہیں، ایک عام آدمی کو کیا پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ چھوٹی سی مثال دوں گا، میں شروع کروں گا ایک سرکاری ہاسپٹل سے۔ دیکھیے، سرکار نے ہمارے لیے کافی کچھ بینیفٹس دیے ہیں، ایک عام بندہ جا کر اپنی ٹریٹمنٹ کروا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو وہ تمام فیسیلیٹیشنز اویلیبل نہیں ہوتی ہیں کوئی سیدھے طریقے سے، کوئی نہ کوئی لنکس ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ایک ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ ایک عام آدمی کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، اس کا ایک حق ہے، اس کو وہ پورا حق بھی نہیں ملتا، اور بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اگر آپ کسی سرکاری اسپتال میں جائیں، آپ کو کسی سے چیک اپ کروانا ہے، کوئی چھوٹی موٹی دوائی ہی لینی ہے، وہاں پر لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، اور وہاں پر پھر لنکس کام آتے ہیں۔ آپ کو اگر آگے جانا ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی بندے کو ڈھونڈنا ہے، کوئی نہ کوئی ریفرنس لگانا ہے، وہ آپ کی پرچی بنا کر دے گا، آپ کو بائی پاس کرائے گا اور ڈائریکٹ وہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ اور اس طریقے سے وہ بیچارے لوگ جن کے پاس کوئی ریفرنس یا کوئی لنک نہیں ہے، وہ سارا دن وہیں کھڑے رہیں گے اور خواری ان کو ملتی رہے گی۔ تو یہ ایک سرکاری ہاسپٹل کی اگزامپل ہے۔ تو عام آدمی یہاں پر بھی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، تو ایک عام آدمی کے لیے یہاں پر بھی آزادی نہیں ہے۔ پھر میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے پولیس کے محکمے کی، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتا ہے، اس سے زیادہ میں اور کیا تعریف کروں ان کی۔ تو جنرلی ایک جو عام بندہ ہے وہ پولیس کے نام سے ہی گھبراتا ہے۔ ایک جنرل کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ اگر وہ کسی وقوعے کو، کسی انسیڈنٹ کو ہوتا ہوا دیکھے گا بھی، تب بھی وہ پولیس کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ پولیس سب سے پہلے اسے ہی پکڑتی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہے، اور لوگوں کو ایک خوف ہے پولیس کو لے کر، ایک عام شریف بندے کے لیے کہ بھئی یہ مجھے ہی پکڑ لیں گے، اور وہ ایک چیز نہیں ہے جو مغرب میں ہے کہ بلا خوف و خطر پولیس کو ایک سیفٹی کا جو ہے وہ ایک سیمبل سمجھا جاتا ہے، اور لوگوں کو وہاں پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں بچا سکتے ہیں، ہماری حفاظت کریں گے، اور ان کے ذہن میں بالکل نیوٹرل ہو کے حفاظت کریں گے۔ لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کو خدا نخواستہ تھانے جانا پڑ جاتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک عام بندے کو جس کا سورس نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ رائٹ پر بھی ہوگا نا، تب بھی وہ وہاں پر بہت مشکلات کا سامنا ہوگا، اسے انصاف وہاں بھی ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں، میں اب کسی اسپیسیفک انسیڈنٹ کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر بھی ایک عام آدمی کے لیے آزادی نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے،
بہت ہی اچھا ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک عام انسان کو انصاف ملتا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میں نے اپنے پورے لائف میں شاید ہی کوئی دیکھا ہو کہ اگر ایک سائڈ پر کوئی تگڑا بندہ ہے، کوئی پیسے والا بندہ ہے، دوسری طرف ایک غریب بندہ ہے، تو غریب بندے کو انصاف ملا ہو۔ سالوں جو ہے وہ کیسز لگے رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، کوئی انصاف نہیں ملتا ہے۔ یہاں پر جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک اچھا وکیل وہ ہے جو کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر دے۔ پاکستان اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی جو ڈیفینیشن ہے اچھے وکیل کی، وہ یہ سمجھی جاتی ہے۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، اور ایک عام بندے کے لیے ان تمام چیزوں کو فیس کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک عام بندہ اپنے حق کے لیے، رائٹ کے لیے لڑ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی اسے پیسہ چاہیے۔ اگر وہ عدالت بھی جاتا ہے تو ایک منشی سے لے کر آگے وکیل تک اس کو ہر جگہ کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، اور ایک ایسا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو آپ انصاف آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک عام آدمی جو ہے، ایک عام پاکستانی جو ہے، وہ اسے آزادی صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہے۔ باقی جو ایک ایشو مجھے نظر آیا ہے ایک عام بندے کے لیے، ایک عام انسان کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام پاکستانی کے لیے، وہ ان امپلائمنٹ ہے۔ ایجوکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ دیکھیے، غریب بندہ بھی اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنی اولاد کو پڑھا رہا ہے اور اس کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہا ہے، تو اسٹرگل کر رہے ہیں پیرنٹس بھی۔ وہ خود نہ بھی پڑھے ہوں لیکن اپنے بچوں کو جمع پونجی جو بھی ہیں ان کی وہ محنت مزدوری کر کے پڑھا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آگے ان کے لیے جابز نہیں ہیں۔ اور جن پرٹیکولر سرکاری اداروں میں آپ دیکھیں جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، میں ان کا فنگر ٹپ پر نام بھی بتا سکتا ہوں، لیکن آپ خود بہتر طور پر سمجھتے ہیں، وہاں پر جابز جو ہیں وہ ملنا ناممکن ہے۔ اکثر لوگ خود شکایت کرتے ہیں کہ بھائی چھوٹی سے چھوٹی جاب ہو وہاں پر رشوت مانگی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لنکس کے بغیر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ شاید آپ کو شارٹ لسٹ بھی کیا جائے۔ بڑے ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے نا وہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بندے سلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو ٹیلنٹ ہے ہمارا وہ اسی طریقے سے ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی عام بندے کے لیے، عام انسان کے لیے، عام پاکستانی کے لیے مشکلات ہیں۔ یہاں پر بھی اس سسٹم کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں ایک ٹیسٹنگ سروس کی، میں اس کا نام نہیں لوں گا لیکن بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور ایک نہیں، اس وقت پاکستان میں کوئی 10-12 قسم کی ٹیسٹنگ سروسز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور بہت سے پیسے والے لوگ، ریٹائرڈ لوگ ہیں، پیسے والے لوگ جو یہ سروس چلا رہے ہیں۔ مجھے ان تمام سروسز سے شکایت ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی جاب بھی ہو، اس سے بھی وہ 500,000 روپیہ جو ہے نا وہ بیچارے ہمارے جو بے روزگار بھائی ہیں ان سے وہ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپلیکیشن جمع کرائی، ٹیسٹ دیا، اس کے بعد وہ کہیں گول مول ہو جاتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا آج تک اپنے کسی جاننے والے کو کہ وہ کسی ایسی ٹیسٹنگ سروس کے تھرو سلیکٹ ہوا ہو۔ بہت ہی 4-5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ برے حالات۔ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے بینیفٹس دینے کی، لیکن وہ جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اس طریقے سے عام لوگوں تک وہ فائدہ نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم ہے، اگر ان کی سوچ اچھی بھی ہوگی لیکن وہ جو نیچے بندے بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے وہ آؤٹ پٹ نہیں مل پا رہی ہے جو کہ ملنی چاہیے تھی۔ بہت سی اچھی اسکیمز آئی ہیں، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود بھی ذہنی طور پر جو ہے وہ اس سسٹم کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اور ہر دوسرا بندہ یہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ابھی گلی محلوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو 14 اگست یا جشن آزادی کو ایز اے ایونٹ سمجھ رہے ہیں، اور وہ باجے بجا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، اور باقی ان کے نزدیک ان کی سوچ اس سے اوپر نہیں جا سکتی، اور ان کو پتہ ہے کہ اپنا کام کرانا ہے، کسی سرکاری محکمے میں کوئی آفیشیل ورک کروانا ہے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی لنک ڈھونڈنا ہے۔ ان کا یہ ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے، چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل میں جائیں، ہسپتال میں جائیں، کسی اور ادارے میں جائیں، تو عام بندے کے لیے یہاں بھی مشکلات ہیں۔
تو دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہ اس سسٹم کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ کامیاب ہیں. وہ لوگ کبھی بھی سسٹم کی برائی نہیں کریں گے. بہت ایسے لوگ ہیں جن کے کام اپر لیول پر ہی جو ہے نا وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. ایک نسل در نسل چیزیں چل رہی ہیں جی، جابز ہیں ان کے لیے ایزیلی اویلیبل ہوں گی، اور جن کے باپ دادا تھے وہی آگے جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوتی جائیں گی چیزیں. انہیں پتہ ہے کہ کہاں پہ کس طرح سے لنکس بنانے، ان کے لنکس بھی ہیں سارے حمام میں، سارے ہی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی کرپشن کا بھی پتہ ہے، تو وہ ایزیلی جو ہے ایک دوسرے کا کام کرتے ہیں. سب کو پتہ ہے ایک دوسرے کی کیا ویک پوائنٹس ہیں، اور وہ ایک اپر لیول پر جا کر جو ریسورسز ہیں، ہمارے نیشنل ایسیٹس ہیں، ان پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان لوگوں نے، وہ لوگ بالکل فٹ زندگی گزار رہے ہیں، بڑی آسان زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ساری فیسیلیٹیشن ہے، تو ان کے لیے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں. وہ ہر چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کامیاب ہیں. جو عام بندہ ہے وہ تنگ ہو رہا ہے اور اس کے لیے مشکلات ہیں. اور یہ جو گیپ ہے ایک عام بندے کا اور ایک جو اپر لیول کی سوسائٹی کا، وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا جا رہا ہے. غربت بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے غریب ہو رہا ہے، امیر ہو رہا ہے، اور امیر جائز ناجائز طریقوں سے اپنی ایسٹ کو ملٹی پلائی کر رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک گیپ کریٹ کر رہی ہے سوسائٹی میں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ چوری ہو رہی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، تو یہ جو ڈفرینس ہے یہی ان چیزوں کو کریٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کر سکے. یہاں پہ ہمیں انفرادی طور پر پہلے اور پھر اجتماعی طور پر ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم صحیح معنوں میں آزاد ہو سکیں گے. ابھی جو ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ بس سسٹم اسی طرح چل رہا ہے، ہم نے شارٹ کٹ مارنا ہے، یہ چیزیں اس طرح سے ہوں گی، یہ اس طرح سے ہوں گی، ان چیزوں سے ہم زیادہ ٹائم تک آگے سروائیو نہیں کر سکتے. ہم مغرب کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ سین ہی ڈیفرنٹ ہے، 180 ڈگری ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کرپشن کا اس طریقے سے. وہاں پہ لوگوں کو جو فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے، ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، لیکن ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. وہاں پر عوام ایک اپر ہینڈ پر ہے. ایسا نہیں ہے، پالیسیز کبھی بھی چینج نہیں ہوتی ہیں وہاں پر. اور یہاں تو چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا. پچھلے دنوں لاہور میں ایک فیکٹری میں ایک مزدور تھا جو کہ بھٹی میں گر گیا اور زندہ جل گیا. وہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کوئی ایسا ایکشن میں نے نہیں سنا کہ اس کے مالک کے خلاف کیا گیا ہو. نہ کوئی سیفٹی رولز کا وہاں پہ سیفٹی رولز کی نہ تو کوئی امپلیمنٹیشن تھی، نہ ان غریب مزدوروں کے لیے کوئی پالیسی بنائی گئی تھی. تو مطلب یہاں پہ تو انسانوں کا جو ہے، وہ جو غریب انسان ہے اس کی جو حیثیت ہے وہ بس مکھی اور مچھر جیسی ہے. آپ مغرب میں جائیں، آپ یو کے چلے جائیں، آپ وہاں پہ کسی سڑک پر چلتے ہوئے کسی جانور کو، کسی پرندے کو آپ پتھر بھی نہیں مار سکتے، آپ کو وہیں پر پولیس پکڑ لیتی ہے. تو وہاں پر حقوق دیکھیں کہ انسانوں کی تو بات بعد میں آتی ہے، پرندوں اور جانوروں کے حقوق بھی ہیں. تو بڑا ہی ڈفرینس ہے، بہت ڈفرینس ہے یہاں پر. اور میں یہی کہنا چاہتا تھا. پہلے میں نے سوچا تھا کچھ اور بناؤں میں آزادی کے حوالے سے، لیکن بہت سے میرے دوست ہیں، بہت سے ایسے کریٹرز ہیں جو کہ بہت اچھا ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، کوئی فنی کنٹینٹ بھی ہے، لیکن جو میرے ذہن میں تھا میں نے کہا کہ آج میں وہ آپ سے شیئر کروں گا. تو آپ کو میری یہ باتیں تھوڑی کڑوی تو لگیں گی، لیکن سچائی تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی سچی باتیں بھی سن لینی چاہیے. تو اسی امید کے ساتھ کہ ہم اپنے اندر کچھ ایسا چینج لائیں گے، اپنے جو مائنڈ سیٹ کو تھوڑا چینج کریں گے، ہم مینٹلی بھی آزاد ہوں گے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آزادی کا جشن منائیے اور آزادی کی قدر کیجیے. آزادی کو صرف ایک ایونٹ کے طور پہ نہ منائیں کہ آپ نے وہ باجے بجا لیے اور شرٹس پہن لی، فوٹو سیشن ہو گئے. آپ آزادی کی قدر کیجیے جس طرح آزادی کی قدر کرنے کا حق ہے آزادی کو. تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.